بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور اللہ کے کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ جی صبح کا ٹائم، میں نماز پڑھ رہی ہوں۔ زہید نماز پڑھ کے سو گئے ہیں، وہ اکثر نماز پہلے پڑھتے ہیں، پھر مجھے اٹھاتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے سو جاتے ہیں ناشتے کے ٹائم تک۔ اور میں جو ہے نا میں تو ٹائم پہ اٹھتی ہوں، کیونکہ پھر میں جو ہے نا دوبارہ نہیں سوتی ہوں، پھر دوبارہ گھر کے کاموں میں لگ جاتی ہوں۔ اور یہ میں آپ کو مسالہ باکس دکھا رہی ہوں، ہے تو یہ مختلف چیزوں کے لیے، اس میں ہر چیز ڈال سکتے ہیں، مطلب جو ہے نا جو چیز آپ پارٹیشن کرنا چاہتے ہیں، ڈرائی فروٹ ڈالنا چاہتے ہیں، جو فروٹ چاٹ ڈال سکتے ہیں، مختلف جو آپ کا دل کرے۔ لیکن میں اس مسالہ باکس بنا رہی ہوں کیونکہ میرا اپنا جو مسالہ باکس ہے وہ میں گاؤں لے گئی ہوں۔ آج کل میں بہت بیزی ہوں کیونکہ جو ہے نا گاؤں میں کام لگوایا ہوا ہے، تو میں بس 1-2 دن کے لیے پھر گھر آئی ہوں، پھر میں نے جانا ہوگا۔ اور دھنیا کے جو ہے نا میں پہلے دھوتی ہوں، پھر دھوپ پہ سکھا کے، اور پھر جو ہے نا اسے سیک لیتی ہوں چولہے پہ، اور پھر جو ہے نا اس کو پیستی ہوں۔ گلا آج خراب ہے، تھوڑا سا اگنور کیجیے گا کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے، اور جب موسم چینج ہوتا ہے یہ والا موسم بہت خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے نا بندے کو پتہ نہیں چلتا ہے سردی ہے گرمی، کبھی بندہ پنکھا لگاتا ہے کبھی پنکھا بند کرتا ہے، تو اس میں اکثر جو ہے نا گلے خراب ہو جاتے ہیں اور نزلہ زکام کھانسی کی بھی شکایت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور اپنے آپ کو بچائیں اس سردی سے۔ تو دھنیا کو میں نے پیس لیا ہے، تو اکثر امی بھی اسی طرح کرتی تھی، لیکن امی دھنیا اور جو زیرہ ہوتا تھا اس سے مکس پیس لیتی تھی، لیکن میں مکس نہیں پیستی ہوں کیونکہ میں ہر چیز میں زیرہ نہیں ڈالتی ہوں، تو میں نے الگ الگ پیس لیا۔ اور میرے یہ جو 4 مسالے ہیں اور اسی سے میں مزیدار سا کھانا بناتی ہوں۔ اور ابھی میں بنانے لگی ہوں ناشتہ، اور ناشتے میں جو ہے نا ابھی زید کے لیے تو میں وہی سوکھی روٹی بناؤں گی اور اپنے لیے پراٹھا بناؤں گی۔ تو اکثر جو ہے نا میں مختلف قسم کے پراٹھے بناتی ہوں، کبھی بل والا بناتی ہوں، یہ جو ہے نا چکی کا آٹا ہے تو اس سے میں بل والا پراٹھا بہت کم بناتی ہوں، اس سے میں زیادہ تر یہ جو ڈبل پراٹھا ہوتا ہے یہ بناتی ہوں۔ یہ میری امی بناتی ہوتی تھی، اور میری امی کا پراٹھا بہت مزے کا ہوتا تھا۔ میری امی کے پراٹھے کی ہر بندہ تعریف کرتا ہے۔ اکثر جو امی ہمارے جو کزن وغیرہ ہوتے تھے وہ بھی امی کے پراٹھے کو بہت شوق سے کھاتے تھے اور بہت پسند کرتے تھے۔ تو خیر میں نے کافی عرصے سے امی کے ہاتھ کا پراٹھا نہیں کھایا تھا، کیونکہ میں بہت پہلے سے جو ہے نا ناشتہ جو تھا وہ میری ذمہ داری بن گئی تھی۔ اب تو مجھے یاد ہی نہیں پڑتا ہے کہ کب سے بنی ہوئی ہے ذمہ داری ہے۔ گھر میں ہوتی تھی تب بھی ناشتہ بنایا کرتی تھی خود، تو اکثر جو ہے نا مجھے جو ہے نا میرا دل کرتا ہے کہ کوئی ناشتہ بنائے اور میں کروں، لیکن یہ کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی ناشتہ بنائے اور میں ناشتہ کروں۔ ہاں باجی کے گھر جاتی ہوتی تھی، باجی بہت مزے کے پراٹھے بناتی تھی، تو باجی کے ہاتھ کا ناشتہ اکثر کرتی ہوتی تھی۔ بس انسان جو ہوتا ہے نا وہ کسی نہ کسی چیز کو مس ہی کرتا رہتا ہے۔ تو میں بھی بس ناشتے کو اور کچھ جو ہے نا کچھ بندوں کے ہاتھ کی چائے یہ اکثر مکس ہی کرتی رہتی ہوں، پینا نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اس میں جو ہے نا آملیٹ میں ابھی بنا رہی ہوں، اور اس میں میں نے جو ہے نا پیاز چاپ کر کے ڈالے ہیں، اور ٹماٹر اور ہری مرچ اور ساتھ سرخ مرچ بھی ڈالی ہے، کیونکہ زہید تھوڑی چٹپٹی چیزیں بہت زیادہ پسند کرتا ہے، تو اس لیے جو ہے نا میں نے مرچیں تھوڑی زیادہ کر دی۔ میں نے تو مرچیں اب بہت کم کر دی ہیں، کیونکہ جو ہے نا مجھے اب جو ہے نا مرچیں راس نہیں آتی ہیں، لیکن زہید کا وہی حال ہے۔ زہید جو ہے نا اکثر جب کھانا بناؤ تو مرچیں کم لگے تو پھر وہ کہتا ہے کہ اس میں سے مرچیں کاٹ لو، کیونکہ جو ہے نا ان کو چٹپٹی چیز پسند ہوتی ہے، وہ چٹپٹا بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ ان دنوں بہت بیزی ہوں کیونکہ گاؤں میں کام لگوایا ہے۔ گاؤں میں کیا کام کروا رہی ہوں، میں برانڈا جو ہے نا اس کو بند کروا رہی ہوں، اور کچن کا تھوڑا کام کرواؤں گی اور باتھ روم کا کام کرواؤں گی۔ جیسے کہ میں نے کچھ ولاگس میں بتایا تھا کہ مجھے کچن پسند نہیں آیا ہے، کیونکہ کچن بہت چھوٹا بن گیا تھا، اور اس کا جو کاؤنٹر تھا وہ بھی بہت اونچا بن گیا تھا، وہ کسی صورت میں سوٹ نہیں ہو رہا تھا۔ اور دوسرا اس کی جو ہماری کمرے کی کھڑکی تھی وہ بھی جو ہے نا برانڈے میں سوری کہہ رہی ہوں کچن میں آ رہی تھی، جس کی وجہ سے کمرے میں بھی جو ہے نا تھوڑا مسئلہ بن رہا تھا۔ تو بس وہی تھوڑے بہت جو ہے نا چینجنگ اس میں کی ہے، تو انشاءاللہ ابھی گاؤں جاؤں گی تو آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ میں نے کیا کیا کام کروایا ہے وہاں پہ، کیونکہ جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ میں کافی عرصے سے سیٹنگ پہ لگی ہوئی ہوں کہ میں گاؤں میں تھوڑی سی سیٹنگ کر لوں، کہ جو ہے نا بندہ جاتا ہے تو چلو گھر سیٹ ہوتا ہے تو بندے کی جان چھوٹی ہوتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ میں یہ بھی سوچ رہی ہوں کہ میں گاؤں سیٹل ہوں گی، تو پھر اس وجہ سے میں کہتی ہوں کہ جب میں گاؤں سیٹل ہوں تو کام میرے پہلے کے ہوئے ہوں۔ کام وہاں پہ بہت مہنگے ہوتے ہیں، گاؤں میں بہت مہنگے ہوتے ہیں، کچھ آپ کو پتہ ہے اتنی مہنگائی ہے کہ چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ جو بندہ جو
سوچتا ہے جتنی اماؤنٹ میں کہ میری اماؤنٹ میں یہ چیز تیار ہو جائے گی، اس سے ڈبل اماؤنٹ لگ جاتی ہے اور بندے کی جو عقل ہے وہ دھنگ رہ جاتی ہے۔ اس لیے پھر جو ہے نا ہمارا آنا جانا لگا ہوا ہے۔ اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ آج جو ہے نا مارننگ روٹین شیئر کی ہے کہ کافی عرصے سے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ مارننگ روٹین شیئر نہیں کی تھی، اور آج میں نے آپ لوگوں سے مارننگ روٹین شیئر کی ہے۔ تو انشاءاللہ میں ریگولر ہو جاؤں گی کچھ دنوں میں، بس آگے بھانجی کی شادی ہے تو پھر انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اس کی شادی کی بھی جو ہے نا تیاریاں آپ کو دکھاؤں گی۔ تو آپ لوگ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر اچھی لگی تو پلیز لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور جو نئے لوگ ہیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دعا میں یاد رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔